ایران نے یہ واضح کر دیا ہے آبِ ہرمز پہ کنٹرول اسی کا رہے گا، اور وہاں کی جو بھی ٹریفک ہوگی اس کے نظام، اس کے انتظامات اور اس کا ٹول ایران خود طے کرے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ روز اٹھ کے بدماشی کی طرح بڑک لگا رہے، میں یہ کر دوں گا، میں پھٹے پن دواں گا، تو میں وہ لتاں توڑ دواں گا، تو میں گولیاں چلا دواں گا، تو میں سٹین گن چک لواں گا، وغیرہ وغیرہ کی وہ باتیں کرتا رہتا ہے۔ تو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ اس وقت ایک انتہائی خطرناک موڑ پر کھڑی ہے۔ واشنگٹن کی جانب سے پہلی ممکنہ بدماشی ایک نیول بلاکیڈ ہے۔ چین نے کھل کے کہہ دیا ہے کہ ہمارے جہاز اس کسی بھی قسم کے نیول بلاکیڈ سے مستثنا ہے۔ تو اب اگر چینی آئل ٹینکر کو روکنے کی کوشش کی تو ایک دوسری سطح کا تصادم بھی ہو سکتا ہے۔ ثقلین امام کا سلام قبول کیجیے۔ اسلام آباد ٹاکس کی ناکامی اور سفارتی محاذ پر واشنگٹن کی اس بے چارگی کے ساتھ کہ امریکی حکومت قیادت جو ہے وہ نتن یاہو کی باندھی ہے، اور ایک سپر پاور کی حکومت اپنے عوام کی بجائے اپنی ہی کلائنٹ سٹیٹ یعنی اسرائیل کے سامنے زیادہ جواب دہ ہے۔ اب آبِ ہرمز کی لہروں سے اٹھنے والی خبریں عالمی طاقت کے توازن میں ایک ایسی تاریخی اور اسٹریٹجک تبدیلی کی گواہی دے رہی ہیں جسے اب نظر انداز کرنا بین الاقوامی برادری اور بالخصوص مغربی طاقتوں کے لیے ناممکن ہے۔ اب برطانیہ، فرانس اور دیگر ممالک اپنی سطح پر ایک پرامن، غیر فوجی اور سفارتی سطح کا کوئی حل نکالنے کے لیے ایران سے یا کسی اور سے بات چیت کریں گے، یا آپس میں کوئی اسٹریٹجی طے کریں گے کہ آبِ ہرمز جو ہے وہ سب کے لیے کھل جائے۔ لیکن ایران نے یہ واضح کر دیا ہے آبِ ہرمز پہ کنٹرول اسی کا رہے گا، اور وہاں کی جو بھی ٹریفک ہوگی اس کے نظام، اس کے انتظامات اور اس کا ٹول ایران خود طے کرے گا۔ ہو سکتا ہے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ وہ چھوٹ دے دے، بہت زیادہ کھلی ٹریفک کی اجازت دے دے، لیکن اب وہ اپنا ساورن کنٹرول یا سیلف خود مختاری والا کنٹرول چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو گزشتہ 24 سے 36 گھنٹوں کے دوران ایران نے اس دنیا کی اہم ترین آبی گزرگاہ پر اپنے کنٹرول کو محض ایک سیاسی دعوے، زبانی دھمکی یا علامتی موجودگی سے بڑھ کر ایک مکمل عملی، تکنیکی اور باقاعدہ انتظامی نظام میں بدل دیا ہے۔ ابھی تک دنیا اس بات کو تسلیم نہیں کر پا رہی ہے، لیکن ایران نے عملی شکل اس سارے انتظامات کو دے دی ہے۔ ایرانی سرکاری خبر رسائی ایجنسی ارنا اور پریس ٹی وی کے مطابق، جو ان کے تازہ ترین بلیٹن ہیں، ان کے مطابق تہران نے باضابطہ طور پر یہ اعلان کر دیا ہے کہ خلیج فارس اور خلیج عمان کی سیکیورٹی اب ایک بالکل نئے اور سخت اصول پر مبنی ایک نظام، جسے ایرانی حکم علاقائی خود مختاری کے نئے باب سے تعبیر کر رہے ہیں، اب یہ اس پر مشتمل ہوگی۔ ایرانی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے قریبی ذرائع کا کہنا ہے کہ ایران کا موجودہ موقف اس کے اپنے ایٹمی پروگرام پر حملے کے خوف سے بالاتر ہے، اور سب کے لیے تحفظ یا کسی کے لیے بھی تحفظ نہیں کے فارمولے پر سختی سے قائم رہے گا، جس کا براہ راست مطلب یہ ہے کہ اگر ایران کی معیشت یا اس کی سمندری حدود کو خطرہ لاحق ہوا تو اس کا خمیازہ پھر سب کو بھگتنا پڑے گا، امریکہ سمیت تمام یورپی ممالک اور دیگر ممالک کو بھی۔ اگر ایران کے لیے راستے مسدود کیے جائیں گے تو ایران پھر جو خود کر سکتا ہے وہ سب کے لیے راستے مسدود کر دے گا۔ تو ایرانی سرکاری اور نیم سرکاری ذرائع جو ہے، خاص طور پر تسنیم نیوز ایجنسی کی جانب سے آج یہ موقف پوری قوت کے ساتھ دہرایا گیا ہے کہ آبِ ہرمز انٹرنیشنل شپنگ کے لیے ٹیکنیکلی طور پر بند نہیں کی گئی ہے، یعنی انہوں نے کہا کہ یہ آبِ ہرمز کھلی ہے، لیکن اس کے اندر ہونے والی ہر قسم کی نقل و حرکت اب ایک منظم اور کنٹرول شدہ نظام کے تابع ہوگی۔ یعنی اب یہاں پر ایران نے اپنی پولیسنگ کا مکمل طور پہ ایک آٹونومس کنٹری کے طور پہ اعلان کر دیا ہے۔ سپاہ پاسداران اسلامی انقلاب ایران جو ہے، اس کے بحری ونگ کے جو اعلیٰ کمانڈرز ہیں، ان کے مطابق اب ہر چھوٹے بڑے کمرشل شپس اور آئل ٹینکرز کو ایک مخصوص اور منظور شدہ راستے، یعنی جس کو اپرووڈ کوریڈور جو ہے، اس سے گزرنا ہوگا، جو ایرانی بحریہ کے جدید کنٹرول روم سے مانیٹر کیا جائے گا۔ تو ایرانی حکام کا اصرار ہے
کہ یہ نظام غیر ملکی مداخلت کاروں کی خفیہ شر پسندی کو روکنے کے لیے واضح کیا گیا ہے۔ ایرانی میڈیا میں اس تبدیلی کو ایک عظیم اسٹریٹجک کامیابی اور امریکی بالادستی کے تابوت میں آخری کیل کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے، کیونکہ گزشتہ 2 دنوں میں گزرنے والے 15 سے 20 بڑے بحری جہازوں نے باقاعدہ اپنی شناخت ظاہر کی اور ایرانی حکام سے روٹ کلیئرنس حاصل کیے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ ایران نے بغیر کسی ضابطۂ جنگ کے اپنے ریگولیٹوری نظام کو ایک عملی طور پر نافذ کر دیا ہے، انفورسمنٹ ہو چکی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے حال ہی میں دعویٰ کیا تھا کہ ایک ہی دن میں 34 بحری جہاز جو ہے وہ آبِ ہرمز سے گزر کر، یعنی تیل والے تھے، آئل ٹینکرز تھے یا کارگو شپس تھے، وہ لے کر گزرے ہیں یہاں سے۔ لیکن زمینی حقائق اور تجزیوں نے اس دعوے کی تصدیق نہیں کی بلکہ ان کی تردید کی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس حساس سمندری گزرگاہ میں سیکیورٹی کے بگڑتے ہوئے حالات کی وجہ سے جہازوں کی آمد و رفت میں بہت زیادہ کمی آئی ہے، اور بہت سی شپنگ کمپنیوں نے خطرات سے بچنے کے لیے دوسرے طویل راستے اختیار کر لیے ہیں۔ اب جو بڑی بڑی انشورنس کمپنی جو شپس کی انشورنس کرتی ہیں، وہ آبِ ہرمز میں جانے والے کسی جہاز کی انشورنس وہ نہیں کر رہی ہیں۔ تو ٹرمپ کا یہ بیان حقیقت پر مبنی ہونے کے بجائے محض میڈیا میں اپنی سیاست چمکانے اور عوام کو گمراہ کرنے کی ایک مسلسل کوشش معلوم ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے وہ ٹرمپ دا لائر یا ٹرمپ الکذاب کے نام سے مشہور ہوتے جا رہے ہیں۔ دوسری طرف دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ ٹرمپ کے پاس آبِ ہرمز کے مسئلے سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی آپشن نہیں رہ گئی ہے، اور اگر امریکہ نے اپنی ہٹ دھرمی جاری رکھی تو جواب میں باب المندب یعنی جو بحیرہ احمر کا اہم راستہ ہے وہ بھی بند کیا جا سکتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ دوسرا بڑا سمندری راستہ بھی بند ہو گیا تو عالمی منڈی میں تیل اور توانائی کی قیمتوں کا کیا بنے گا؟ امریکہ کے پاس اس صورتحال میں کوئی ٹھوس آپشن موجود نہیں ہے، اور اگر وہ دوبارہ یمن کے ساتھ کسی فوجی تصادم کی طرف جاتا ہے تو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ ماضی میں ایسے کسی بھی لڑائی سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا تھا۔ اس نئی صورتحال میں امریکہ کی جانب سے جو بدمعاشی یا یک طرفہ طاقت کا استعمال متوقع ہے، وہ خود امریکہ اور پوری عالمی معیشت کے لیے ایک بھیانک خواب ثابت ہو سکتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ روز اٹھ کے بدمعاشی کی طرح بڑک لگا رہے، میں یہ کر دوں گا، میں پھٹے پن دواں گا، تو میں وہ لتاں توڑ دواں گا، تو میں گولیاں چلا دواں گا، تو میں سٹین گن چک لواں گا، وغیرہ وغیرہ کی وہ باتیں کرتا رہتا ہے۔ تو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ اس وقت ایک انتہائی خطرناک موڑ پر کھڑی ہے۔ واشنگٹن کی جانب سے پہلی ممکنہ بدمعاشی ایک نیول بلاکیڈ ہے، یعنی بحری ناکہ بندی کی صورت میں سامنے آ چکا ہے اب۔ لیکن اگر امریکہ نے یہ اشتعال انگیزی کی طرف قدم اٹھایا تو ایرانی پاسداران انقلاب نے پہلے ہی واضح کر دیا ہے، پہلے ایک انتباہ جاری کر دیا ہے کہ وہ آبِ ہرمز کو پھر ایک سمندری قبرستان میں بدل دیں گے۔ ایران کے پاس موجود جدید ترین خودکش ڈرونز، اینٹی شپ میزائلز اور چھوٹی تیز رفتار کشتیوں کے جھنڈ ہے، جو کسی بھی امریکی نیول فلیٹ کے لیے تباہ کن ثابت ہو سکتے ہیں۔ اس بدمعاشی کا فوری شکار عالمی مارکیٹ ہوگی، جہاں خام تیل کی قیمتیں چند ہی گھنٹوں میں آسمان سے باتیں کرنے لگیں گی، جس کا براہ راست اثر امریکی پیٹرول پمپوں پر مہنگائی اور عالمی کساد بازاری کی صورت میں نکلے گا۔ امریکہ کی جو دوسری ممکنہ چال ہے بین الاقوامی، وہ شپنگ کمپنیوں پر پابندی عائد کر رہے ہیں، لیکن آج کے بدلے ہوئے حالات میں اور اس عالمی منظرنامے میں چین، روس، انڈیا اور پاکستان جیسے ممالک اب صرف واشنگٹن کے محتاج نہیں رہے ہیں۔ اب یہاں پہ یہ دیکھ لیجئے، امریکہ کے صدر کا جو اعلان ہوا ہے اور سینٹ کام نے جو اعلان کیا ہے، اس کے بعد چین نے کھل کے کہہ دیا ہے کہ ہمارے جہاز اس کسی بھی قسم کے نیول بلاکائڈ سے مستثنا ہے، ان پر یہ اطلاق نہیں ہوگا۔ تو اب اگر چین کے اس اعلان کے باوجود کسی بھی امریکی نیول فورس نے یا شپ نے یا ڈسٹرائر نے چینی آئل ٹینکر کو روکنے کی کوشش کی تو ایک دوسری سطح کا تصادم بھی ہو سکتا ہے۔ اگر امریکہ نے ان کے جہازوں کو ہراساں کرنے کی کوشش کی تو اسے سرکاری سمندری قزاقی قرار دیا جائے گا، جس سے ڈالر کی ساکھ مزید گرے گی اور امریکہ مزید معاشی تنہائی کا شکار ہوتا جائے گا۔ 13 اپریل کے حالات کے مطابق
ایرانی سرکاری موقف میں امریکہ کی غنڈہ گردی کے دور کے خاتمے کا اعلان کیا گیا ہے۔ بہرحال امریکی سینٹرل کمانڈ نے اگرچہ خطے میں سینٹ کام جس کو کہتے ہیں اس نے اپنی سرگرمیاں تیز بھی کر دی ہیں۔ ویسے اب یہ نہیں معلوم کہ سینٹ کام آیا العدید میں ہے، قطر میں ہے، یا امریکہ کے اندر ہے جہاں پہ اس کا اصل ہیڈ کوارٹر ہے۔ تو اس نے اپنی خطے میں سرگرمیاں جو اس کے نیول فلیٹ ہے انہوں نے کر دی ہیں۔ اعلان کیا ہے کہ وہ ہر جہاز کو چیک کریں گے کہ آیا یہ ایران کی بندرگاہ سے آ رہا ہے، پورٹ سے آ رہا ہے، یا ایران کو ٹول ٹیکس دے کے آ رہا ہے یا نہیں۔ تو اس نیول جو امریکہ کی نیوی ہے اس نے ایران کے اس نئے سیکیورٹی سسٹم کو چیلنج کرنے کی ابھی تک ہمت نہیں دکھائی عملی طور پہ، لیکن اعلان کر دیا ہے، جو کہ 13 اپریل سے لاگو ہو چکا ہے، امریکہ کی نیول بلاکیڈ والا جو ہے۔ تو اس خاموشی کو بین الاقوامی تجزیہ نگار جو امریکہ کی ایک اسٹریٹجک الجھن کہہ لیں اس سے تعبیر کر رہے ہیں۔ واشنگٹن ایک طرف ایران کے ساتھ اسلام آباد میں جاری پس پردہ مذاکرات کی میز پر اپنی ساکھ بحال کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور دوسری طرف اس کے علاوہ اسے اپنے اتحادی اسرائیل کا دباؤ اور اس کا جو نتن یاہو جو ان کے کان سے پکڑ کے کہ جیفری ایپسٹین کی فائلیں نہ باہر رکھ دے سب کی، تو اس کا بھی ایک دباؤ ہے جو تہران کی اس بڑھتی ہوئی سمندری طاقت سے خوفزدہ بھی ہے۔ تو خلیج کے ممالک یعنی GCC جو ہے، گلف کوآپریٹو کونسل جو ہے، وہ اس وقت ایک نہایت نازک صورتحال کا شکار ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ امریکی فوجی حماقت کی صورت میں ان کی تنصیبات ایرانی جواب کا پہلا ہدف ہوں گی۔ یہی وجہ ہے کہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات اب خاموشی سے ایران کے ساتھ تناؤ میں کمی کی پالیسی پر عمل پیرا ہے، جو امریکہ کے لیے ایک اور بڑا سفارتی ایک سمجھے کہ جھٹکا ہے۔ متحدہ عرب امارات ابھی بھی یہ کوشش کر رہا ہے، اور اس کے لیے اس نے اعلان بھی کیا کہ وہ کسی بھی ایسے آپریشن میں شریک ہوگا جو اپنے ہرمز کو کھلوا سکے۔ اور دوسری طرف متحدہ عرب امارات کے بعد یعنی سعودی عرب جو ہے وہ ایران کے ساتھ بظاہر راست کوئی ٹکر نہیں لینا چاہتا، لیکن ایک ایسا شہزادہ وہاں کا جو عملی طور پہ سیاست میں حصہ نہیں لیتا ہے، اس نے اسرائیل کے چینل کو بات کہی ہے کہ اس وقت امریکہ کو چاہیے کہ وہ ایران پر حملہ کر کے اس آبر ہرمز کو کھلوائے، ورنہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ تو یہ ابھی گومگو کی سی کیفیت ہے۔ تو مجموعی طور پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ 13 اپریل 2026 کا دن اب ایک ایسے موڑ کے طور پہ دیکھا جائے گا جب امریکہ کی روایتی بدماشی اور اس کے لیڈروں کی غیر ملکی اثر و رسوخ کے سامنے بے چارگی کو ایران کی ٹھوس حکمت عملی نے مات دے دی ہے، اور دنیا نے دیکھا کہ اب سمندروں کا اختیار صرف واشنگٹن کے پاس نہیں بلکہ ان کے پاس ہے جو عملی طور پر حالات بدلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ایران جنگ سے پہلے جنگ سے گریز کرنے کے لیے جھک کے مذاکرات کر رہا تھا، لیکن جنگ کے بعد اب وہ جھک کر مذاکرات نہیں کر رہا، اب اس نے اپنی شرائط رکھی ہیں، اب یہاں پر مکمل ایک جنگ بندی چاہتا ہے پورے خطے میں، نہ کہ صرف ایک عارضی سیز فائر۔ جبکہ ایران کے اندر بھی قیادت بکھری ہوئی ہے، بظاہر ایک ہی ہے لیکن مختلف دھڑے مختلف سوچ رکھتے ہیں۔ کچھ سوچ یہ رکھتے ہیں کہ فوری طور پر امریکہ سے ایک ڈیل کر لی جائے اور آرام سے زندگی بسر کی جائے، جبکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ امریکہ پر بھروسہ کرنا ایران کی سب سے بڑی غلطی ہوگی۔ جو ملک JCPOA کے معاہدے پر قائم نہیں رہ سکتا وہ ابھی بھی کسی معاہدے پر قائم نہیں رہ سکے گا، لہٰذا امریکہ کو ایک معاہدے پر قائم رکھنے کے لیے کوئی اس کی گارنٹی نہیں دے سکتا۔ اصل گارنٹی ایران کی اپنی اسٹریٹجک اینڈ ملٹری پاور ہے، اس کی IRGC ہے، اس کی فوج ہے، اور اس کی موجودہ اسٹریٹجک کامیابی سب سے بڑی وہ یہ کہ تمام حملوں کے باوجود نہ وہاں پہ رجیم چینج ہوئی ہے، نہ اس کا نیوکلیر پروگرام رول بیک ہوا ہے، اور اس مرتبہ تو انہوں نے اسٹریٹجک ہرمز پہ بھی قبضہ اپنا یا کنٹرول جو ہے وہ کر لیا ہے۔ یہی ایران کی گارنٹیز ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے لکھے ہوئے کاغذ کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ شکریہ۔ ثقلین امام کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔